السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہے نور الحسن مصباحی صاحب۔ ان سے ہم رمضان مہینہ کس طرح گزارے اور اس کے کیا احکامات ہیں یہ جانتے ہیں دین حدیث کی روشنی میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے نور الحسن مصباحی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، ما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم عطیہ اور تحفہ ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذہن دیا کہ بندہ تمام نیک کام کرتا ہے تو ان کا صلہ جنت ہے، اور روزہ جب رکھتا ہے تو روزے کا صلہ اور اس کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے۔ پھر مزید یہ کہ رمضان کس انداز میں گزارا جائے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کا اس میں ذہن دیا۔ اب سب پر تفصیلی گفتگو کریں گے تو کافی وقت درکار ہوگا۔ مختصراً یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ذہن دیا کہ جھگڑا نہ کیا جائے روزے کی حالت میں، اور جب یہ رمضان میں عادت ہو جائے گی تو انشاءاللہ غیر رمضان میں بھی آدمی جھگڑے سے باز رہے گا، ایک اچھا معاشرہ بنے گا۔ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن دیا کہ بندہ برا کام نہ کرے، کوئی بھی برا کام نہ کرے، جب رمضان میں چھوڑ دے گا۔ خود حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی کسی کو گالی دے تو وہ پلٹ کر جواب گالی سے نہ دے، بلکہ یہ کہے کہ میں روزے دار ہوں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن دیا۔ ایسے ہی کبھی کبھی آدمی روزہ رہتا ہے تو آج دھکالے کا پیریڈ ہے، گرمی کا زمانہ ہے، کچھ لوگ ایسے موقع پر جو ہے نا روزہ نہیں رکھتے ہیں تو لوگوں کے سامنے کھاتے رہتے ہیں جو روزے دار ہیں۔ تو جب روزے دار کے سامنے کوئی کھاتا ہے تو حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کے سامنے جب کوئی کھاتا ہے تو اس کے بدن کی ہر ہڈیاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرتی ہیں، اور فرشتے بھی اس روزے دار کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور بہت ساری شان ہے کہ رمضان گزارنے کا طریقہ۔ سب سے بہترین طریقہ یہی کہ بندہ برائی سے بچے، نیک کام کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تراویح بھی ایک اہم عبادت سمجھی جاتی ہے رمضان کے مہینے میں، اور آج کے اس مشکل وقتوں میں کئی مقامات پر تراویح نہیں ادا کی جا رہی ہے، کئی مساجد میں، اور حرم شریف میں بھی 10 رکعت کی تراویح ادا کی جا رہی ہے۔ اس کے تعلق سے کیا کہنا ہے آپ کا، اور تراویح کے کیا احکامات ہیں اس پہ روشنی ڈالیے۔ جی، اب تراویح کے تعلق سے گفتگو ہے۔ اولاً تو تراویح جو ہے نا یہ سنت موقدہ ہے، اس کی جماعت سنت موقدہ کفایہ ہے۔ مطلب کچھ لوگوں نے محلے کے کچھ لوگوں نے جماعت سے پڑھ لیا تو بقیہ لوگ جماعت چھوڑنے کے گناہ سے بچ جائیں گے، لیکن ہر ایک آدمی کے لیے تراویح کا پڑھنا یہ سنت عین ہے، ہر آدمی کو پڑھنا ہے تراویح۔ اب وہ مسجد میں چونکہ پہلے ماحول ہوتا تھا، لوگ مسجد میں آتے تھے، قرآن سنتے تھے، باقاعدہ 20 رکعت پڑھتے تھے، تو اب جو ہے نا گھروں میں اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، گھر میں 20 رکعت پڑھیں۔ اگر کسی حافظ کو لگا لیا جائے، قرآن سنا جائے تو اچھی بات ہے۔ اگر قرآن نہیں سن پائے، کوئی ایسا آدمی نہیں مل پایا تو علم ترا سے بھی پڑھ سکتے ہیں تراویح۔ اور اگر کسی آدمی کے پاس علم ترا وغیرہ تمام صورتیں یاد نہیں، خالی اس کو قل واللہ ہی یاد ہے، تو وہ الحمد شریف پڑھنے کے بعد ہر رکعت میں قل واللہ شریف پڑھتا رہے۔ اس طریقے سے 20 رکعت تو تراویح پڑھ سکتا ہے۔ ابھی یہ سوال یہ حرم سے کیا تعلق؟ ابھی حرم میں تو بڑی حیرانی کی بات ہے کہ اس سے پہلے 20 رکعت باقاعدہ جماعت ہوتی تھی، لیکن ابھی 10 کا معاملہ آیا۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ 10 کہاں سے آیا، جبکہ 20 کے تعلق سے کئی حدیثیں ملتی ہیں۔ اس سلسلے میں صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مصنف ابن عبد الرزاق کے اندر چوتھا حصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی۔ ایسے ہی سعید ابن جبیر سے مروی ہے کہ یہ بھی 20 رکعت پڑھتے تھے، اور بہت ساری حدیثیں، تقریباً میرے پاس خود ڈائری میں 20 حدیثیں تقریباً موجود ہیں جن میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی۔ ضرورت پڑے گی تو حوالے پیش کیے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ 10 رکعت ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تراویح کے ادا کرنے سے کتنی سنتیں ادا ہو جاتی ہیں؟ تراویح پڑھنے سے جو ہے نا ویسے تو کئی سنتیں ادا ہو جاتی ہیں۔ جماعت سے اگر پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث ہے کئی دنوں 3 دنوں تک تقریباً جو ہے جماعت سے نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد صحابہ مسجد میں جمع ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے۔ صحابہ نے پوچھا ہم جمع ہوئے تھے آپ نہیں آئے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میں پڑھاتا آ کر کے تو مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ تمہارے اوپر واجب یا فرض ہو جاتی، اس لیے آقا علیہ السلام نہیں آئے۔ تو جماعت سے پڑھنے میں فائدہ ہے کہ ایک جماعت کی سنت ادا ہو جا رہی ہے، دوسری ہے کہ اگر قرآن سن لیے تو قرآن سننے کی سنت ادا ہو جا رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا تھا اور کہا تھا کہ تم قرآن سناؤ، باقی لوگ ان کے پیچھے قرآن سنا کرتے تھے۔
سامعین یہ تھی تراویح کی سنتیں۔ ابھی ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر قے ہو جاتی ہے یا روزے کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے تو اس کے کیا شرائط ہے، اس کے کیا مسائل ہیں، مفتی صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال یہ ہوا کہ روزے کی حالت میں اگر قے ہو گئی یا روزے کی حالت میں بندہ، اب عام طور سے رات میں ہم لوگ سو نہیں پاتے تو دن میں سوتا ہے آدمی روزے کی حالت میں، اگر اس کا کیا کہتے ہیں احتلام ہو گیا تو کیا روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے پہلے تو سمجھ لے کہ ایک ہوتا ہے قے کا ہونا اور ایک ہے قے کا کرنا۔ اگر قے خود سے ہوتی ہے، بندے کا اختیار نہیں اس میں، تو چاہے جتنی ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس پر، اور ایسے ہی احتلام ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث لا یفترن الصیام، 3 چیزیں روزہ نہیں توڑتی ہیں، القے والحجامۃ والاحتلام۔ قے، حجامہ مطلب خراب خون نکلوانا، اور احتلام۔ اور رہا مسئلہ قے، زبردستی آدمی اپنی مان لیجئے کبھی کبھی غرارہ کرتا ہے تو انگلی ڈال دیتا ہے، تو اگر قے کر رہا اس کا اختیار ہے اس میں، پھر اگر منہ بھر اگر قے ہو گئی تو پھر روزہ مسئلے میں آ جائے گا۔ اور عام طور سے قے کوئی جان بوجھ کے کرتا نہیں، قے غیر اختیاری طور پہ ہو جاتی ہے، تو چاہے جتنی ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ناظرین، ابھی آپ سن رہے تھے نور الحسن مصباحی صاحب کو، انہوں نے کافی تفصیل میں حدیث کے حوالے سے ہمیں بتایا روزے کے احکامات اور تراویح کے احکامات۔ اسی طرح آپ لوگوں کے اور کچھ جو سوالات ہوں گے نیچے کمنٹ باکس میں دیجئے، ہم اس کے کل پھر حاضر ہوں گے اور نئے سوال نئے جوابات کے ساتھ۔